اگر عام مومنوں میں سے کسی کا خیال ہو، غالب خیال ہو کہ مجھے الہام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کا ذکر اپنی تقریروں میں مثلا کریں یا اثر عام کریں، یا صرف خلیفہ وقت سے اس کا ذکر کرنا چاہیے؟ الہام کا جو مسئلہ ہے وہ کافی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو الہام ہوتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ صرف اہل علم لوگوں سے ذکر کریں، خلیفہ وقت پہ ضروری نہیں، سب اہل علم سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے، اور الہام بتا بھی دیتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ بعض لوگ مجھے بھی لکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا ہے۔ ایک افریقن ملک کا آدمی تھا، اس نے مجھے لکھنا شروع کر دیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے اور میں خدا کی طرف سے برگزیدہ ہوں اور مسیح موعود ہوں اس زمانے کا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہیں الہام ہوتا ہے تو مسیح موعود کو تو جو تکلیفیں دی گئی تھیں وہ تمہیں بھی ملنی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ تم آرام سے گھر بیٹھے رہو اور تمہاری کوئی مخالفت نہ ہو۔ جب مخالفت ہوگی اور پھر تم قائم رہو گے، صلیب پر چڑھو گے اور پھر سب ثابت قدم رہو گے، تب ہم مانیں گے کہ تمہارا الہام سچا ہے۔ ایک اور آدمی نے مجھے ایک دفعہ جماعت میں فتنہ پیدا کیا کہ میں وہ کیا نام تھا اس کا، حقانی کیا سندھ کا تھا، جس نے کہا تھا کہ الہام مجھے ہوتا ہے کثرت سے، اور جس نے میرے الہام کی تعمیل نہ کی، مجھے سچا نہ مانا، وہ برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کا الہام یہ بھی تھا ایک کہ خلیفۃ المسیح ثالث جھوٹے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا۔ وہ کہتا تھا میں مسیح موعود کا خلیفہ ہوں، اور یہ بڑے زور سے وہ اعلان کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں مر جاؤں پہلے، اور اگر وہ سچ جھوٹے ہیں تو وہ پہلے مر جائیں۔ تو لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ بیچارہ مر بھی گیا۔ تو خدا تعالیٰ کے نشانات جو ہیں الہامات وغیرہ کے، وہ اپنے ساتھ قوت رکھتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ فرضی بات ہو گئی کہ الہام ہو گیا الہام ہو گیا۔ ایک ہمارے قادیان میں بھی ہوا کرتے تھے، وہ بیچارے سودائی تھے، ان کو الہام بھی عجیب و غریب ہوتے تھے۔ الہام اس قسم کے ہوتے تھے کہ انہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ مجھے کشفی طور پر یہ نظارہ دکھایا گیا کہ کس کاغذ کا ٹھواں بنا کر میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈال دی ہے، کاغذ کا ٹھواں اسکارپین بنا کے، تو وہ زمین پہ گر گیا ہے، تو زمین میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں تجھے دھنسنے نہ دوں گا، میں تجھے دھنسنے نہ دوں گا۔ اب اس قسم کے اس کے الہام ہوتے تھے پاگلوں والے، اور سارے بچے ہنسا کرتے تھے۔ وہ حضرت میز صاحب اس کے ساتھ اس کا کھانے کا انتظام لنگر خانے میں کیا کرتے تھے۔ جب اس کے الہام بہت بڑھ گئے اور لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو میز صاحب نے کہا، دیکھو بابا، تمہارا الہام آج سے یا الہام بند یا روٹی بند۔ روٹی تو بند کرنا تو میرے اختیار میں ہے، الہام بند کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ اس لیے اگر اب کے بعد تمہیں الہام ہوئے تو تمہاری روٹی بند۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، اس نے کہا اچھا مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ وہ ایک رات اس نے سوچا اور دوسرے دن جا کے حضرت میز صاحب سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رازق ہوں سب کا، میں روٹی نہیں بند کروں گا کسی کی اس لیے الہام بند ہے اور روٹی جاری رہے گی۔ تو یہ ہوتے رہتے ہیں سنائیوں کے، نفس کے اور دماغ کی خرابی کے الہام، ان کی کوئی معنی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو، بڑی شوقت رکھتے ہیں اور بڑی شان سے پورے ہوتے ہیں۔